اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اچھا، جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نکاح اور زنا میں فرق، اور پھر ہم نے زنا کی وجوہات میں سے ایک بتائی ہے کہ لڑکے لڑکی کا ٹائم پر نکاح نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آگے ایک دو بات ہے، وہ کر کے ہم دوسرے جو ہے نا وجوہات میں سے دوسرے پر چلے جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ نکاح صحت کی علامت ہے، زنا بیماری کی علامت ہے، فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا بچی کا، اگر ٹائم پر نہیں ہوتا، وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں بچیوں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو صحت کی علامت ہے، تندرستی شروع ہو جاتی ہے۔ تو نکاح صحت کی علامت ہے، اور زنا جو ہے یہ بیماری کی علامت ہے۔ خاص کر ایڈز کی جو بیماری ہے وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے، زنا سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ وجہ ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح ایک فطری امر ہے، اور اس فطرت کے مالک کی طرف سے ہے، جو ہماری طبیعت کو، ہمارے نیچر کو، ہمارے مزاج کو اچھی طرح جانتا ہے، پرکھتا ہے کہ اس کے لیے کون سا نسخہ مفید ہے اور کس وقت مفید ہے، اور کون سا عمل اور کون سا فیکٹر جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اور کس عمر میں نقصان دہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ نکاح ایک فطری امر ہے جس کو اپنانا ضروری ہے، اور وقت پر اپنانا ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے وہ فیکٹر ہے زنا کا، وہ ہے بھوک۔ بھوک زہر ہے، بھوک ہے۔ جب گھر میں فاقے ہوں گے، بھوک ہوگی، تو انسان فطرتاً حرام کی طرف جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فطرت میں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اب حرام کی طرف جانا ہے، نہیں، مجبوری ہے۔ وہ انسان پر ایک جبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیر باغ ولا عاد، اگر انسان عادی مجرم نہیں ہے تو وہ جان بچانے کے لیے حرام بھی کھا سکتا ہے، حرام بھی پی سکتا ہے۔ تو یہ مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور کھانے پینے کی اشیاء، گھر کی ضروریات پوری کرے، اور وہ وہاں فراہم کرے، تاکہ یہاں تک نوبت بھی نہ آئے کہ مستور جو ہے وہ کوئی ناجائز ذریعہ استعمال کرے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیوہ کو شادی سے نہیں روکنا چاہیے، بیوہ کو شادی سے نہیں روکنا چاہیے۔ ہندو کیا کرتے ہیں، جہاں شوہر مر جاتا ہے وہ وہاں جو ہے نا وہ اس عورت کو بھی، اس کی یعنی اس کی بیوہ کو بھی وہاں جلا دیتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں۔ پہلے تو یہی تھا، اب کوئی سیولائز ہو رہے ہیں، ہمارے پاس یہ تو نہیں کرتے، لیکن اس کو شادی کی اجازت نہیں دیتے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، تو ہماری عزت ہے، خاندان والے مجبور کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے جو ہے کبھی نہیں روکا بیوہ کو کہ وہ مناسب انداز میں شادی کر سکتی ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ میاں بیوی جب اکٹھے چلتے ہیں، یقین جانیے اتنا سکون وہ کہیں حاصل نہیں ہوتا ان کو جب وہ میاں بیوی اکٹھے چلتے ہیں، اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایک رشتہ ہے میاں بیوی کا، وہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اور اس میں جھجک ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں، ان کو ایک روحانی سکون تب ملتا ہے۔ اور عورت جو ہے ایسے محسوس کرتی ہے جیسے انسان ایک کمرے کی چھت تلے آ جاتا ہے، تو عورت بھی اپنے آپ کو ایک چھت کے نیچے ایک پناہ میں محسوس کرتی ہے، روحانی جسمانی طور پر محفوظ ہو جاتی ہے کہ اب مجھ پر نہ کوئی بات کرے گا، نہ کوئی تانا لگائے گا، نہ کوئی کرے گا۔
میرا ایک شیلٹر روم مجھے مل گیا ہے، مجھے ایک پناہ گاہ مل گئی ہے جس کے سائے میں پاکیزگی کے ساتھ زندگی کا ایک پاکیزہ سفر طے کروں گی اور آخرت میں چلی جاؤں گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ بھوک کا خاتمہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور بھوک سے مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ ایک تھا ہم جیسا کوئی بندہ کہ اکثر وہ لگ رہتا تھا کہ میں نے تبلیغ کرنی ہے، میں نے اسلام بتانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو آتا تھا، ہاتھ دھوتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا دسترخوان پر، کھانا کھاتا اور گیا۔ تو چیزیں ختم ہو گئیں، بیوی کہتی رہی کہ آٹا نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، نمک نہیں ہے، مرچ نہیں ہے، سبزی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ثواب ہوتا ہے، میں ثواب پر جا رہا ہوں، اجر کمانے جا رہا ہوں۔ تو ایک دن اس نے وہ ترکیب سوچی کہ وہ دسترخوان پر لگایا کھانا، ٹرے کے اوپر ویسے کندوری، اور وہ جو تھا کپڑا رکھ دیا اور اس کو پوش کر دیا، ستر پوش کر دیا، ڈھانپ دیا، تو خالی تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے ہاتھ دھوئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک سے اتارا خالی، دوسرے ٹرے سے اتارا خالی، دوسری ڈش سے اتارا خالی۔ اس نے کہا یہ کیا؟ تو بیوی نے کہا یہ ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر جو ہے نماز بھی پڑھے، تبلیغ بھی کرے، دین کی بھی باتیں سکھائے سیکھے، لیکن اپنے اہل و عیال کی بھی کرے۔ القاسم حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ جب رسول پاک واپس آ رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے اس کے ہاتھوں پر وہ گڑھے بنے ہوئے تھے اور یہ گانٹھیں تھیں اور گنڈھی جے کو ساتھ ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی حضور کے پاس آ رہا ہے ملنے کے لیے، حضور اس کو ملیں گے؟ تو جب حضور ملے تو حضور نے اس ہاتھ کا بوسہ لیا، سبحان اللہ، زبان واہی نے بوسہ لیا اس کا، اور کہا، یہ اصحاب کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا یہ وہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہ ہاتھ ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ مبغوض شخص، ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو نکما ہے، سارا آوارہ ہے اللہ کے نزدیک، اور سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو کام میں لگا ہوا ہے۔ تو ایک بھوک خاندان میں نہیں ہونی چاہیے، بیوی بچوں میں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بیوہ کو اس سے شادی سے نہیں روکنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے قوانین پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔